اللہ جو قادر مطلق ہے، وہ مستغنی ہے، غیور ہے، اگر مسلمان اپنی حاجت کو پہلے اللہ سے نہ کہے تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے؟ سجود سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے، آ کے کہا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، سمندر کا فرشتہ، فرمائیے کیا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبرائیل نے کہا تو اللہ سے تو کہیے کہ اللہ سے تو کہا جائے، نعوذ باللہ اللہ بے خبر ہو، اللہ کو تو سب خبر ہے، خبر تو کی جاتی ہے بے خبر کو۔ سارا جھگڑے، سارے حالات تو اللہ کے توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے ہیں، اللہ کو کیا خبر کروں، اللہ کو کیا خبر کروں؟ اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، براہ راست حکم دیا، آپ کو براہ راست حکم دیا۔ ہر فرماتے تھے تم اللہ کی توحید کو اگر بیان کرنے پہ آؤ گے نا تو اللہ تعالی تمہارے احکام کو براہ راست کائنات کے نقشوں پر اس طرح چلائیں گے۔ سنت حضرت کی بات دھیان سے، اگر اللہ کی توحید کو بیان کرنے پہ آؤ تو اللہ تمہارے احکام کو کائنات کے نقشوں پر ایسے چلائیں گے جیسے کسی بادشاہ کا حکم کسی غلام پر چلتا ہے۔ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دجلہ کو اس طرح حکم دیا جیسے کسی غلام کو کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ خط لکھا نا دجلہ کے نام، خط تو کسی انسان کو لکھا جاتا ہے، کسی جانور کو خط لکھو تو پڑے گا، کسی جانور کو بھی خط لکھو تو، کتنے بھی سلائے ہوئے کتے ہوں خط بھیجو تو خط نہ پڑھ سکے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کس کے نام؟ دریا کے نام براہ راست دریا کے نام خط، یہ نہیں کہ دریا کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے نام خط لکھتے ہیں کہ تم یہ خط اس میں ڈال دو، نہیں، براہ راست دریا دجلہ کے نام خط لکھا کہ ہم اللہ کی توحید کے بیان کرنے والے ہیں۔ اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ایک قطرہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا، یاد طے شدہ بات ہے کہ تو ایک انچ سرکنے میں بھی مختار نہیں ہے، ہر آن اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر جو ہے پانی اوپر آ جاوے، اور اگر چلنے میں تو خود مختار ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، ادھر کاغذ دریا میں پڑا، ادھر پانی اوپر آ گیا۔ میرے دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو، اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر روزانہ توحید کی دعوت نہ دو گے، ہائے تو بیٹھ کے میٹنگ کرو گے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہاں بھائی کیا کریں، ایسے حالات ہیں، ان حالات میں ان مطالبات کے پورے کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تمہیں حضرت کی بات عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے جب مسلمان دعوت دینا چھوڑ دے گا تو باطل کے مطالبات جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہوں گے، مسلمان اس میں اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ بالکل حضرت کی بات ہے، پکی چھکی بات ہے۔ جب مسلمان دعوت نہ دے گا تو پھر باطل مقابلے پر آئے گا تو مسلمان اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ یہ پکی بات ہے۔ یہ قرآن نے شرط لگائی ہے، قرآن نے شرط لگا دی۔ میری بات توجہ سننا بہت اہم بات ہے۔ قرآن نے شرط لگا دی کہ اگر تم دعوت اللہ پر ہوگے
تو اللہ تمہاری غیروں کے مقابلے میں مدد کریں گے، اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری غیروں کے مقابلے میں مدد نہیں کریں گے. یہ پکی بات ہے. صرف عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی، عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی، عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات دین کی نصرت نہیں ہے. عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. آگے سنو، مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے. مسلمان پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے. لوگ مال خرچ کرتے ہیں بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مساجد کی تعمیر پر، خیر کے کاموں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں. میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. جتنے بھی مالدار ہیں وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ایک عالمی غلط فہمی ہے. یہ ایک عالمی غلط فہمی ہے. بھائی ان کو اٹھا دو، میں اس سے کہنا چاہ رہا، بہت دھیان سننا باقی. مسلمان خیر کے راستوں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں. یہ عالمی غلط فہمی ہے. یہ عالمی غلط فہمی ہے. سنو توجہ سے بات. جتنے بھی مالدار مسلمان ہیں وہ خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں. یہ عالمی غلط فہمی ہے. یہ عالمی غلط فہمی ہے. اسلام پر خرچ کرنا اور مسلمان پر خرچ کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسلام پر مال کا خرچ کرنے کا تو سیرت میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے جتنا مال خرچ کیا وہ سارا مال مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کیا. سواری بھی دی، ہتھیار بھی دیے، کھانا بھی دیا. کیا دیا؟ کھانا بھی دیا. سنو غور سے بات. یہ ساری مدد جتنی صحابہ نے کی وہ ساری مدد مسلمانوں کی کی. ساری مدد مسلمانوں کی کی. اسلام کی مدد کیا ہے؟ نصرت کیا ہے؟ اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. اسلام کی نصرت تو دعوت دینا ہے. بس میں اس میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے بات آسان ہو جائے. کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت. کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت. سمجھ آگے بات؟ کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت. یہ ہے اسلام کی نصرت. یہ ہے اسلام کی نصرت کہ آپ دعوت دے کر شخص کو اسلام کی طرف لاویں. یہ ہے اسلام کی نصرت. ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کر دینا یہ مسلمان کی نصرت ہے. یہ مسلمان کی نصرت ہے. میں عرض کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن رواحہ اگر ساری دنیا کا مال زمین کے اوپر نیچے جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا تمہیں دے دیا جائے اور تم سارے مال کو ایسے راستے میں خرچ کر دو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، لیکن تم صبح اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے.
بات نے فیصلہ کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال بھی ایسے راستے میں خرچ کر دیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ انفاق خیر کے کام مال خرچ کرنے کو ہی کہتے ہیں، اسراف تو حرام میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، انفاق خیر کے کام میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ آدھا دن تاخیر کر گئے اللہ کے راستے میں نکلنے میں، آدھا دن تاخیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جتنا مال زمین میں ہے تم سب کا سب خیر کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن صبح نکلنے والے جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ فرق بتایا مال خرچ کرنے اور جان کھپانے میں، یہ فرق بتایا مال خرچ کرنے اور جان کھپانے میں، یہ فرق بتایا جان اور خرچ کرنے اور مال خرچ کرنے میں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ دین کی نصرت کیا ہے۔ ایک ہے اسلام کی نصرت، ایک ہے دین کی نصرت، ایک ہے مسلمان کی نصرت، ایک ہے دین کی نصرت، ایک ہے دیندار کی نصرت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ افرادی عبادات آدمی کسی بھی اچھی کر لے، لیکن یہ دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے۔ وہ تو ہماری ایسا کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے، اپنی ذات سے پورے دن پر چلنے والا، اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، نبی کی کوئی سنت نہ چھوڑے، یہ دیندار ہے، یہ دیندار ہے، مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ دیندار ہے یہ، اس کے دین سے انکار نہیں ہے، یہ دیندار ہے جو اپنی ذات سے پورے دین پر چل رہا ہے، لیکن یہ دین کا مددگار نہیں ہے۔ دین کا مددگار وہ شخص ہے جو دوسروں کو اللہ کے فرائض کی طرف لائے، دوسروں کو دین کی طرف لائے، وہ دین کا مددگار ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے دین پر جمنے کے لیے اور نصرت کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمع دیں گے اگر تم اس کے دین کے مددگار بنے، اگر تم اس کے دین کے مددگار بنے۔ ورنہ میں سچی آپ کو بتاؤں حقیقت، مالی امداد تو غیر مسلم بھی مسلمانوں کی کرتے ہیں، اب آپ کو معلوم ہے مالی امداد غیر مسلم کرتے ہیں مسلمانوں کی۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اسی تعمیر باقی رکھا مشرکین کی، جبکہ آپ کو پورا اختیار تھا کہ آپ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتے، پورا اختیار تھا آپ کو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر بیت اللہ کو تعمیر کر دیتے، آپ چاہتے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتے، حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتے۔ آپ نے مشرکین کی تعمیر پر ہی بیت اللہ کو قائم رکھا، اور فرمایا عائشہ تیری قوم کفار ابھی کفر کے زمانے سے زیادہ دور نہیں گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو خیال ہو کہ ہمارا بیت اللہ ہمارے زمانے کے طریقے پر نہ رہا، بڑا بنا دیا۔ انہوں نے بڑا چھوٹا کیوں بنایا تھا؟ چھوٹا کیوں بنایا تھا؟ مشرکین خود کہتے ہیں کہ حرام مال زیادہ تھا، حلال مال کم تھا، ہم نے سوچا کہ جو مال حلال ہے بس وہی بیت اللہ پر لگے، حرام مال بیت اللہ پہ نہ لگا۔ سب سے بڑے متولی بیت اللہ کے کفار تھے، یہ خود سے کون؟ کفار بیت اللہ کے متولی، کفار بیت اللہ کے متولی، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، دیکھ بھال کرنا، صفائی رکھنا، یہ سارے کام مشرکین کرتے تھے۔